کی صورت زندہ ہے نظامت زندہ ہے نظامت زندہ ہے عمران کی صورت زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے مزاحمت رہا کرو 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 کرو رہا کرو عمران خان کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو عمران خان کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو عمران خان کو رہا کرو نعرہ تکبیر۔ جی السلام علیکم۔ ابھی اس ٹائم 12:50 ہو گئے ہیں اور تازی ترین اپڈیٹ یہ ہے ٹینٹ لگ چکے ہیں سوابی میں، روڈ بند ہے، لوگ آ رہے ہیں، گاڑیاں اسی طرح کھڑی ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹ، بالکل تازہ ترین۔ احمد خان نیازی کا قافلہ اس ٹائم پر پروٹیسٹ چالو ہے۔ لیڈر تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا، لیڈر تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا، کہتا ہر پختون ہے عمران ہمارا خون ہے، کہتا ہر بلوچی ہے عمران ہمارا خون ہے، کہتا ہر سندھی ہے عمران ہمارا خون ہے، کہتا ہر گلگتی ہے عمران ہمارا خون ہے، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ چشمہ سائڈ سے نیوالی سائڈ سے بند ہو جائے گا، اس کے بعد خوشحال گھاٹ کو آج بند کر رہے ہیں، اکرا جو ہے سی بیک ہمارا ڈی خان موٹر وے اس کو بھی بند کر رہے ہیں، تو ابھی بھی بند ہے اور مزید بھی اس کو ایکسپینڈ کریں گے، بڑھائیں گے اور یہ جاری رہے گا جب تک خان صاحب کا یہ ہیلپ کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو نہیں ملتی۔ اچھا، کب وقفہ رہ گیا ہے خان صاحب کی رہائی کو لے کر؟ دیکھیں یہ جب آپ پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں نا تو آپ کا ہر ایک جو آپ مارچ کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک اپڈیٹو ہوتا ہے۔ ہمارا اپڈیٹو یہی تھا ہر ایک کا، ہر جلسے کا، ہر مارچ کا، ہر پروٹیسٹ کا، کہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے۔ اس میں انفارچونیٹلی جو اپڈیٹو تھا اس کے ہم قریب پہنچ چکے تھے اور خان صاحب کے جو احکامات آئے تھے 25 کہ ہم بیٹھ جائیں اور اس کے بعد کوئی ایسے معاملات اپڈیٹو کی طرف ہم آگے بڑھیں، وہ خان صاحب کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پایا، جن وجوہات کی وجہ سے بھی نہیں ہو پایا، تو وہ ہم نے اپرچونیٹی مس کر دی۔ اس کے بعد دوبارہ جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پریشر بھی اب اس طرح نہیں ہے، اور یہ ابھی ہماری حالت ہے کہ رہائی سے ملاقات اور پھر ملاقات سے اب علاج، تو اب ان حالات میں تو وہ چیز جو ہے ابھی کہیں ہے بھی نہیں، ایگزسٹ بھی نہیں کرتی۔ اور چونکہ میں تو جب سی ایم تھا تو پہلے خان صاحب نے خود اناؤنس کیا تھا کچھ لوگوں کا کہ یہ بات کریں گے، پھر خان صاحب نے اناؤنس کر دیا کوئی بات نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن پھر میں نے خان صاحب کو جب ملا تو میں نے بتایا خان صاحب میں چونکہ ایک ایسی پوزیشن پہ ہوں کہ میں اس جگہ پہ بیٹھتا ہوں جہاں پہ آپ کے لیے کنٹیسٹ کرنا، پارٹی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ کنٹیسٹ کرنا، ورکر کے لیے آواز اٹھانا میرا ایک فرض بنتا ہے، اور میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ادھر خاموش بیٹھوں، تو میں پھر بھی کروں گا آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی اپنی اس کیپیسٹی میں چیف منسٹر۔ اب تو میں ہوں نہیں تو نہیں اس ایسے فارم پہ میں بیٹھتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشر بلٹ اپ ہوگا تو تب ہی یہ بیٹھیں گے، بات کریں گے، اور ہمارا پریشر زیادہ ہوگا پھر ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، ہمارا پریشر کم ہوگا پھر ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوں گی۔ تو یہ تو سمپل سا فارمولہ ہے، زندگی کا فارمولہ ہے، جو ڈاڈا ہوتا ہے اس کی بات وہ منوا لیتا ہے اور اس کی بات پھر آپ کو ماننی ہی پڑتی ہے، جو کمزور ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ پھر اس کو ڈاڈے کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ اس پہ منوا نہیں سکتا، تو اپر ہینڈ از دا بیٹر ہینڈ۔ سیاسی طریقے یہ بھی دیکھنا سر میڈیا میں آ رہا ہے کہ خان صاحب کو کسی تیسرے ملک شفٹ کیا جائے، کیا یہ اس مسئلے کا حل ہے اور ایسا کوئی ملک ابھی تک نظر میں لایا گیا ہے کہ کہاں تو اس کو شفٹ کیا جائے؟ دیکھیے جی، یہ فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے کہ ہمارا تو ایک مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کا علاج ہو جائے فوراً۔ اس وقت ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے، باقی تمہارے حساب کتاب چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے کہ خان صاحب کا جلد سے جلد بہترین فیسلٹی دے کر ان کا علاج کیا جائے۔ اب اس کے لیے پاکستان میں نہیں ہو سکتا، کہیں اور ہو سکتا ہے، اس کے لیے ظاہری والا فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے کہ وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔
لیکن ہمارا تو جو فیصلہ خان صاحب کا ہے وہی فیصلہ ہمارا ہے. سر اس وقت اسرار وزیر صاحب کی جانب سے سہیل افریدی پر تنقید کی جا رہی ہے کہ کوئی حکمت عملی واضح طور پر نہیں آ رہی ہے. اسرار وزیر پی ٹی آئی کا جو لیکن ہماری پارٹی ہے اور اتنی بڑی پارٹی ہے ہماری, اور جب اتنی پارٹی بڑی ہو جاتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے ہماری پارٹی میں جو ہے ہم نے ہی لوگوں کو یہ سکھایا کہ جی آزادی رائے, ہم نے ہی بتایا کہ جی آپ ہر قسم کی بات کریں, اور اس لیے ہماری پارٹی میں تنقید زیادہ بھی ہوتی ہے, ہر ایک کو اجازت بھی ہے یہ کام کرنے کی. اتنی بڑی پارٹی میں مختلف لوگ جو ہیں مختلف کیٹیگریز میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. کوئی ہم دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا یو کی ناٹ سیٹسفائی آل دا پیپل آل دا ٹائم. تو آپ ہر ایک کو تو مطمئن کر نہیں سکتے, کوشش کر سکتے ہیں, اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ انسان کوشش کر سکتا ہے, باقی کامیابی تو اللہ دیتا ہے. یہ جو پریشر بلڈ ہوا ہے جتنا بھی ہے, اس کی مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان کی رہائی کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جی فی الحال تو میں نے بتایا اس وقت جو مقصد ہمارا پہلا ہے اس وقت وہ ہے کہ ہم یہ خان صاحب کا جو یہ صحت کا مسئلہ ہے, آنکھ کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر فوراً سے پہلے انتظامات کروا رہے ہیں, اور اسی کے لیے ہم اس وقت بیٹھے ہیں, اور وہی ہماری پریورٹی ہے. اگر ہم اس کے ساتھ ہمیں لنک کریں رہائی کو, عدالتوں میں وہ کیسز بھی ہیں, وہ ایک پروسیس ہے, تو وہ میرے خیال میں 1 منٹ بھی ضائع کرنا یا 1 سیکنڈ بھی ضائع کرنا اس مسئلے سے ادھر ادھر میرے خیال میں زیادتی ہے. تو اس وقت وہی ہے, اور باقی ظاہری بات ہے ہماری جو تحریک ہے عمران خان کی رہائی کی وہ تو جاری و ساری ہے. سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ حکومتی وزراء کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق جو خبر گردش کر رہی ہیں وہ NRO لینے کے لیے کی جا رہی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یار بات یہ ہے, طلال چودھری جس طرح کی باتیں اور اس طرح کے بیانات دیتا ہے, ٹو بی ویری فرینک, اس کا اپنا ایک بیان کسی کے بارے میں اسے دوسرے بیان سے میچ نہیں کرتا. اب اس کی اس طرح کی نارسس بات کے اوپر اگر میں پوری حکومت کے اوپر بات کر کے یہ کہوں گے جی یہ ہے یا وہ ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے بیان کتنی حیثیت ہے, کیونکہ وہ اس کا ایک انڈیویجول بیان ہے اور اس کے پیچھے ٹریک ریکارڈ ہے باتیں کرنے کا. تو وہ ایسا ہے کہ میرے خیال میں اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. ہمارا اس وقت کی فوکس ہے, اور گورنمنٹ سے میں ابھی شہباز شریف صاحب سے آپ کے توسط سے بات کروں گا کہ عمران خان جو پرائم منسٹر تھے تو میں اس کیبنٹ کا خود حصہ تھا, اور اس میں عمران خان صاحب ڈیسیجن میکر تھے اس وقت ایز پرائم منسٹر, اور اس کیبنٹ میں نواز شریف صاحب کیبنٹ میں ٹھیک تھے غلط تھے جو بھی تھے. جب آئی یہ بات تو عمران خان نے فیصلہ دیا اس پہ, تو ہم سب نے تائید کیا اس کیبنٹ کہ آپ ان کو علاج کے لے جائیں, کیونکہ صحت کا اگر مسئلہ ہے اور زندگی کا مسئلہ ہے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اور یہی شہباز شریف صاحب جیسے ہی پرائم منسٹر بنے لیکن ہی ان چیئر نہ ہو, انہی کے 30 روپے کے اسٹامپ پہ وہ گئے اور دوبارہ پھر نہیں آئے. تو آج شہباز شریف پاس ایک موقع ہے کہ ایک اس معیار کے آدمی کہا کہ اس نے کوئی پولیٹیکل رائیول شپ یا اس طرح کی حرکت نہیں کی, بلکہ ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جو فیصلہ انسانیت کے حوالے سے تھا, جو فیصلہ اخلاقی طور پہ ٹھیک تھا, اور ایسی کرسی میں بیٹھ کے جب آپ طاقت آئے تو وہ اس موقع پر آپ کے ظرف کو شو کرتا ہے کہ آپ کا ظرف کیا ہے. ایسے ظرف والے انسان جو ظرف دکھایا تھا تو آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ وہ احسان اتاریں اور وہی ظرف کا مظاہرہ کریں, اس سے آپ کا معیار اوپر جائے گا. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس کے لیے مجھے پتا ہے میں سسٹم کا حصہ رہا ہوں کہ اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. اتنی پاور شہباز شریف کے پاس ہے, اسی کیبنٹ کے پاس, کہ وہ عمران خان کے علاج کے معاملے کے اوپر کسی نے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو, اور اگر اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنا ایک احسان اتارنے کا بھی اختیار نہیں ہے تو بیار کرسی کو چھوڑ لو, کوئی اور کام کر لو. ٹھیک ہے.